جناب حضرت بی بی سکینہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتی ہیں، جب میری پھوپھی جناب حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے میری یہ بات سنی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے گریہ زاری و فریاد کی کہ ہائے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہائے میرے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہائے بھائی حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام، ہائے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام، ہائے ہمارے کتنے کم ناصر و مددگار ہیں اور ہمیں دشمنوں سے کب چھٹکارا ہوگا۔ مرحوم سعید بن طوس سے منقول ہے کہ اس رات یعنی شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب علیہ السلام صبح ہونے تک گریہ زاری کرتے رہے اور پروردگار عالم سے دعا و مناجات کرتے رہے، اور ان کی نالہ زاری شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے کچھ حالت رکوع میں تھے اور کچھ حالت سجدہ میں، کچھ قیام کی حالت میں اور کچھ بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے۔ روایات میں ہے کہ عمر ابن سعد کے سپاہیوں میں سے 32 سپاہیوں کا گزر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس سے ہوا، اور جب انہوں نے انہیں اس عالم میں دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ کثرت سے نماز ادا کر رہے تھے اور صفات کاملہ کے حامل دکھائی دے رہے تھے۔ علامہ شیخ جواہری کی کتاب مشیر الاحزان میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری پھوپھی جان جناب حضرت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ شب عاشور کو محراب اور جائے نماز پر نماز ادا کر رہی تھیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہی تھیں۔ ان کی آوازاری کے سبب میری آنکھ کھل گئی اور ہمارے گریہ کی آواز رک نہیں رہی تھی۔ جو لوگ ضعیف العقیدہ اور طالب دنیا تھے وہ پہلے ہی سالار شہیداں سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور اصحاب با وفا جن کے نام آپ علیہ السلام کے ساتھ روز ازل سے نوشتہ تھے اور جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا تھا، وہ دل بند جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ رات جلد صبح میں تبدیل ہو اور پروردگار عالم سے ان کے وصل و ملاقات کا دن آئے۔